نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 163 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو ساتھ صبر کے اور نماز کے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ولا، اور نہ، تقولوا، کہو، لمن، انہیں جو یقتل، قتل ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اموات، مردے، بلکہ، احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا، نہیں، تشعرون، تم شعور رکھتے۔ اور نہ کہو انہیں جو قتل ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں شعور رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ آزمائیں گے ہم تمہیں، بِشَیْءٍ، ساتھ کسی چیز کے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان سے، من الاموال، مالوں کے، والانفس، اور جانوں کے، والثمرات، اور پھلوں کے، وبشر، اور خوشخبری سنا دو، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ البتہ آزمائیں گے ہم تمہیں ساتھ کسی چیز کے، خوف سے، اور بھوک سے، اور مالوں کے نقصان سے، اور جانوں کے، اور پھلوں کے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ الذین، وہ لوگ کہ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا، بے شک ہم ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہیں، الیہ، طرف اس کی، راجعون، لوٹنے والے۔ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، وہ لوگ، علیہم، ان پر ہیں، صلوات، شاباشیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، واولئک، اور وہ لوگ، ہم، وہی ہیں، المہتدون، ہدایت پانے والے۔ وہ لوگ ان پر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت، اور وہ لوگ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ان، بے شک، الصفا، صفا، والمروۃ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں۔ فمن، پس جو کوئی، حج البیت، حج کرے بیت اللہ شریف کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا، پس نہیں ہے، جناح، حرج، علیہ، اس پر، ان، یہ کہ، یطوف، طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، ومن، اور جو کوئی، تطوع، شوق سے کرے، خیرا، بھلائی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، شاکر، قدردان، علیم، علم والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ شریف کا یا عمرہ کرے، پس نہیں ہے حج اس پر یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو کوئی شوق سے کرے بھلائی، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے قدردان، علم والا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ،
یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو کچھ انزلنا اتارا ہم نے، من البینات دلائل سے، والہدا اور ہدایت سے، من بعد ما بعد کے، بیناہ واضح کر دیا ہم نے اسے، للناس واسطے لوگوں کے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک وہ لوگ، یلعنہم لعنت کرتا ہے انہیں، اللہ تعالی، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں انہیں، اللاعنون لعنت کرنے والے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اتارا ہم نے دلائل سے اور ہدایت سے، بعد کے واضح کر دیا ہم نے اسے واسطے لوگوں کے کتاب میں، وہ لوگ لعنت کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ الا الذین مگر جنہوں نے، تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک پس وہ لوگ، اتوب میں نظر کرم فرماتا ہوں، علیہم ان پر، وانا اور میں ہوں، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا، پس وہ لوگ میں نظر کرم فرماتا ہوں ان پر، اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ، کفار کافر تھے، اولئک وہ لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اور وہ کافر تھے، اور ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، خالدین رہیں گے، فیہا اس میں، لا نہیں، یخفف کم کیا جائے گا، عنہم ان پر سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون ڈھیل دیے جائیں گے، اس میں رہیں گے، نہیں کم کیا جائے گا ان پر سے عذاب، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا، الٰہٌ معبود ہے، واحد ایک، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ اور معبود تمہارا معبود ہے ایک، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تمہیں جو تنگی، تکالیف، مصائب اور آزمائشیں پیش آئیں گی، ان پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرنی ہے، یعنی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، اپنے حالات پر صبر کرنا ہے اور نماز قائم رکھنی ہے۔ بعض لوگ یہاں یہ مفہوم لیتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ حضرات غیر اللہ سے مدد مانگنے کے جواز پر یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے اور دلائل موجود ہیں جو اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ یہاں صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنانے کا حکم ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور یاد خدا سے غافل نہیں ہونا۔ جب تم ایسا کرو گے، یعنی ہر طرح کے مصائب و آلام پر ثابت قدم رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی نماز سے غافل نہیں ہوگے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ معاون اور مددگار پاؤ گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں جان دے دے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ شعور اس علم کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔
اور برزخی زندگی کا ادراک ہوا سے ہمسا نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں۔ موت نام ہے روح کے جسم سے انقطاع کا، اس موت کا تعلق جسم سے ہے، جہاں تک روح کا تعلق ہے تو اس پر موت نہیں۔ اور یہ برزخی زندگی ہے، یہ حسب مراتب سب کو حاصل ہے، جس میں سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا، پھر اولیاء کاملین کا، اور شہداء کا، اور پھر مؤمنین صالحین کا۔ یہ زندگی حاصل تو کافروں کو بھی ہے، مگر ان کی زندگی کلفت و عذاب کی ہے، اسی لیے قابل ذکر نہیں۔ البتہ جو لوگ راہ حق میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، ان کی اس زندگی کی کامرانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مختلف چیزوں اور مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی، خوف و ہراس، بھوک و پیاس، مالوں اور جانوں، اور پھلوں جن میں تمہارا اپنا پھل یعنی اولادیں بھی آتی ہیں، ان کے نقصان وغیرہ سے بھی آزمائش ہوتی رہے گی۔ اور خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے جو کسی بھی مصیبت، تنگی، تکلیف اور نقصان کے پہنچنے پر بجائے بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے راضی برضا رہتے ہوئے کہتے ہیں ہم خود اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال و متاع ہر شے اسی کی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی قربان ہوئی وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ ہم نے خود بھی مالک کے پاس جانا ہے، ایک نہ ایک دن طبی موت سے دوچار ہونا ہے۔ چارپائی پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یا کسی حادثے کا شکار ہو کر جانا کیسا ہے، اور خوشی خوشی جان افرین کے حوالے کرنا کیسا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو جو لوگ خالی الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ اسی عقیدہ اور عمل کے ہو جاتے ہیں اور مالک حقیقی کے نام پر جان تک نچھاور کر دیتے ہیں، فرمایا وہی لوگ ہیں جنہیں شاباش اور عنایت الہی حاصل ہوتی ہے اور رب کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یا رب ہمیں بھی ان میں شامل فرما، آمین۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شعائر اور آیات کے معنی نشانیاں ہیں۔ اگرچہ مخلوقات میں سے ہر ایک شے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مگر بعض چیزوں کو خصوصی نسبت سے یا شرفاً شعائر اللہ یا آیت اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں قابل تعظیم ہوتی ہیں، ان کی تعظیم دین کا حصہ ہے، جیسا کہ سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا پس وہی دل کا تقوی ہے۔ مکہ شریف میں صفا اور مروہ کے مقابلے میں بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، مگر انہیں شعائر اللہ نہیں کہا گیا، تو ان کو یہ شرف کیسے حاصل ہو گیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شریف کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ گئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چھوٹے تھے۔ انہیں جب پیاس لگی تو ان کے لیے پانی لانے کے لیے مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوشش کی، تو پانی کی تلاش میں مائی صاحبہ نے ان دونوں پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ مائی صاحبہ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ کی بندی کے جہاں قدم لگے اللہ پاک نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ سے موسوم کر دیا اور فرمایا کہ آئندہ عمرہ اور حج ادا کرنے والے حضرات کے لیے ان پہاڑیوں کا طواف لازم ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے جن چیزوں اور جگہوں کو نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ وہاں کی حاضری اور ان کی تعظیم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اسے بدعت کہنا دین و شریعت سے بے خبری ہے۔ وما تطوع خیرا، جو کوئی نیکی کرے شوق سے۔ نیکی اور عبادت وہی ہے جو دین میں ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں وہ تو بدعت ہے۔ اور ثابت شدہ عبادت کو اگر کوئی ذوق و شوق سے بڑھ چڑھ کر کرے تو اسے بدعت کہنا جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قدردان ہوں، اور کوئی اسے بدعت کہے عجب دینداری ہے۔
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو باتیں بطور دلائل و ہدایت نازل فرمائی ہیں اور لوگوں کے لیے انہیں واضح فرما دیا ہے، جو انہیں چھپائے اس پر اللہ تعالیٰ اور دیگر سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہود کے علماء کی یہی صفت تھی، وہ حقیقی احکام اپنے مخصوص طبقے تک مقید رکھتے تھے، لوگوں پر وضاحت نہیں کرتے تھے۔ پھر جب عام گمراہیاں پھیلتی تو بجائے اصلاح کے عوام میں اپنی مقبولیت کے لیے کہ برقرار رہے ہر گمراہی، بدعت وغیرہ جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل یا سکوت سے سند جواز عطا کرتے تھے۔ یہی حال اب اس امت میں ہو رہا ہے۔ دین کے نام پر جو کچھ شروع کر دیا جاتا ہے، علماء کی اکثریت خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے اور عوام کے لیے یہی سند جواز بن جاتا ہے۔ بعد میں اس کی اصلاح مشکل ہی نہیں بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتی ہے۔ علماء میں سے جو جانتے بوجھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں، ان کے متعلق حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور جو دین کی باتیں چھپا رکھی تھی انہیں بیان کر دیا، ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جو لوگ کافر تھے اور وہ مر گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ لعنت کے معنی پھٹکار یعنی رحمت سے دوری کے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی لعنت میں رہیں گے، ان پر عذاب کم نہیں ہوگا اور ڈھیل نہیں دی جائے گی، جس سے پتہ چلا کہ کفار دائمی جہنمی ہوں گے، نہ وہ جہنم سے نکلیں گے اور نہ ان کے عذاب میں کبھی کمی ہوگی۔ یہ نص قطعی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کے قیاس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، عبادت کے معنی بندگی کے، اور عبد کہتے ہیں بندے کو جو غلامی کے معنی میں آتا ہے۔ غلامی تو صرف ایک ہی کی جا سکتی ہے، اس لیے فرمایا تمہارا معبود صرف ایک ہے، سوائے اس کے کوئی دوسرا معبود نہیں، کیونکہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو اللہ ہو، اور اللہ والی صفات صرف ایک ہی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور وہ وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی اللہ ہے اور نہ کوئی الہ ہے۔